اردو کہانی غلط فیصلہ۔ سلمان میرا ماموں کا بیٹا تھا جو میرے بھائی جنید کا شروع سے کلاس فیلو اور پکا دوست تھا، اور اب دونوں ہی مارکیٹنگ جاب سے منسلک تھے تو بھائی سے ملنے اکثر ہمارے گھر آیا کرتا تھا۔ اس نے مجھ سے کبھی کوئی ایسی بات نہیں کی، پر میں اس کی شرافت کی وجہ سے دل ہی دل میں اسے پسند کرنے لگی تھی۔ ایک دن میری سہیلی ماریا مجھ سے ملنے آئی تو اس کی نظر سلمان پر پڑی۔ مجھ سے پوچھا یہ کون ہے؟ میں نے بتایا تو شرارتی انداز میں بولی، بڑا ہینڈسم ہے، ڈریسنگ بھی پیاری کرتا ہے، تیرا کوئی چکر تو نہیں چل رہا؟ میں نے کہا بکواس نہ کیا کر، وہ سنجیدہ بندہ ہے، نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا، بس بھائی سے ملنے آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے محسوس کیا کہ وہ مجھ سے ملنے کچھ زیادہ ہی آنے لگی ہے اور اس کی نظریں سلمان کو ڈھونڈتی رہتی ہیں۔ نہ جانے کیسے اس نے سلمان جیسے سنجیدہ بندے کو اپنے حسن اور پیار کے سحر میں جکڑ لیا، اور سلمان نے تو شادی تک سنجیدگی اختیار کر لی تھی۔ ماریا شروع ہی سے دولت مند سہیلیوں اور لوگوں سے متاثر ہوتی تھی، کیونکہ وہ بھی ایک لگژری لائف گزارنے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ سلمان نے اپنے گھر میں ماریا سے شادی کی بات کی تو ماموں بولے، بیٹا ہم نے تو تیرے لیے تیری پھوپھی کی بیٹی ماہین ہے نا، اس کو بہو بنانے کا سوچا ہے، بہت سادی گھریلو اور عزت کرنے والی بچی ہے۔ پر سلمان تو ماریا پر دل ہار بیٹھا تھا۔ اس نے کہا شادی تو ماریا ہی سے کروں گا۔ گھر والے خاموش ہو گئے کہ ٹھیک ہے، زندگی تم نے گزارنی ہے، ویسے بھی میرا کوئی باقاعدہ رشتہ تو مانگا نہیں تھا۔ سلمان کی خوشی کے لیے میں نے اپنی چاہت کو مار کر دونوں کی شادی کے لیے سب سے زیادہ کوشش کی۔ میں جانتی تھی کہ اگر سلمان اسے ٹوٹ کر چاہنے لگا ہے تو مجھے خود ان دونوں کے راستے سے ہٹ جانا چاہیے، خواہ اس کے لیے کتنا ہی درد سہنا پڑے۔ مجھے اگر سلمان سے الفت تھی تو میں اس کی خوشی کی پاسدار بھی تو بن سکتی تھی۔ دونوں گھرانوں میں بات منگنی تک پہنچ گئی اور دل پر پتھر رکھ کر چہرے پر خوشی سجائے میں نے بھی شرکت کی۔ کچھ عرصہ تو بہت اچھا گزرا، پھر ماریا سلمان کی کال بہت کم اٹینڈ کرنے لگی۔ جس سے سلمان فکر مند ہو کر شکوہ کرتا تو وہ مختلف بہانے بنا دیتی۔ ایک دن سلمان کی گاڑی ریڈ سگنل پر کھڑی تھی تو برابر میں ایک عالیشان کار آ کر رکی۔ سلمان اس گاڑی کو غور سے دیکھ رہا تھا تو اچانک اس کی نظر ماریا پر پڑی، جو فرنٹ سیٹ پر ایک نوجوان سے خوشگوار موڈ میں باتیں کر رہی تھی۔ سلمان کو ماریا کی بے رخی کی وجہ نظر آ گئی تھی۔ سلمان سوچنے لگا کہ اس کے دل میں پیار کی نہیں دولت کی اہمیت ہے۔ سلمان نے اسے کال ملائی کہ حقیقت جان سکے، تو دونوں بار ماریا نے کال کاٹ دی۔ رات کو سلمان نے ماریا کو کال کی اور اس شخص کے متعلق پوچھا تو ماریا بولی، اچھا ہوا سلمان تم نے خود دیکھ لیا، ورنہ میری ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ آپ کو بتاؤں کہ میں اب تم سے شادی نہیں کر سکتی۔ سلمان میری کچھ خواہشات تھیں جو اللہ نے پوری کرنے کے لیے مجھے احمد سے ملوا دیا۔ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتا ہے، اور عقل مند انسان وہی ہے جو موقع ضائع نہ کرے۔ دیکھو سلمان، لگژری لائف میرا خواب تھی پر امید نہ تھی، لیکن اللہ نے موقع دیا تو ٹھکرانا بے وقوفی ہے۔ مجھے بھول جاؤ پلیز، منگنی کی انگوٹھی بھی واپس کر دوں گی۔ اور بغیر سلمان کی بات سنے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی۔ سلمان کی ہنستی بستی دنیا کو اس کی خود غرضی اور لالچ نے پھونک ڈالا، ایک ہنستے مسکراتے انسان کو زندہ درگور کر دیا۔ اب سلمان کے لیے زندگی میں کوئی دلچسپی نہ رہی۔ ایک دن ماریا نے تو اپنی خواہشات کے مطابق اربوں پتی احمد سے شادی رچا لی، لیکن سلمان بیچارہ عمر بھر کے لیے عورت پر اعتماد کھو بیٹا۔ وہ اپنے ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ شادی کی خوشی کو نہیں جوڑ سکا۔ اب وہ اکثر گم سم رہتا، اپنی تحقیر کے اسباب ڈھونڈتا رہتا۔ بالآخر گھر والوں نے اس کی منگنی زبردستی مجھ سے کرنا چاہی کہ شاید اس کا دکھ کم ہو جائے، تو وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا۔ جانے سے پہلے اس نے مجھے فون کر کے کہا، ماہین مجھے معاف کر دینا، میں نے اس لیے تم سے شادی سے انکار کیا ہے کیونکہ تم میری اور ماریا کی محبت کی شدت کی گواہ ہو۔ اچھی طرح جانتی ہو کہ مجھے اس کے ساتھ کتنی محبت ہے، ایسے میں تم یا کوئی بھی عورت کسی مرد کو کیسے دل سے قبول کر سکتی ہے یا اس پر اعتبار کر سکتی ہے؟ میں تم کو اور خود کو دھوکہ نہیں دینا چاہتا، اس لیے تمہاری زندگی میں داخل ہونے سے پہلے ہی جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے کہ میں اسے کچھ کہتی سمجھاتی یا خاندان کی خوشی کا واسطہ دیتی، اس نے فون بند کر دیا۔ میں اس روز بہت روئی تھی۔ اسے کیا خبر کہ جو پیار کرتے ہیں وہ ایسی باتوں کی پرواہ نہیں کرتے۔ وہ چلا گیا۔ میرے والدین نے خاندان میں کسی اور لڑکے سے میری شادی کرنے کا سوچا، لیکن میں نے انکار کر دیا اور پڑھائی کا بہانہ کیا۔ یہ بہانہ پھر میری زندگی بن گیا۔ میں تعلیم کے حصول میں کھو گئی۔ یونیورسٹی میں نے ٹاپ کیا، مجھے یونیورسٹی کی طرف سے اسکالرشپ مل گیا
اور میں مزید اعلیٰ تعلیم کے لیے امریکہ چلی گئی۔ تعلیم میرے ٹوٹے دل کا مرہم تھی۔ میں نے اپنی تعلیم مکمل کی اور یہاں بھی ٹاپ پر رہی۔ مجھے یونیورسٹی میں ہی جاب مل گئی۔ اب میں دوسروں کو پڑھانے لگی۔ ایک دن مارکیٹ میں شاپ پر میرا سلمان سے سامنا ہو گیا۔ اسے دیکھ کر حیران رہ گئی کہ کوئی ہم شکل تو نہیں، کیونکہ اس نے نکلتے ہوئے کسی کو کچھ نہیں بتایا کہ کہاں جا رہا ہے، اور جیسے ہی مجھ پر اس کی نظر پڑی تو سامنے پا کر وہ حیرت زدہ تھا۔ ایک مدت بعد ہم نے ایک دوسرے کو دیکھا تھا۔ میری تو مسرت کی انتہا نہ رہی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہا تھا۔ اس کے لبوں پر ایک دل فریب مسکراہٹ پھیل گئی۔ میں نے پوچھا، کیسے ہو؟ شکر ہے رب کا ٹھیک ہوں، اس نے جواب دیا۔ میں نے کہا، آج کا دن میرے لیے تو بہت خاص ہے۔ اس پر اس نے مزید دلکش مسکراہٹ سے جواب دیا، اور میرے لیے بھی خاص ہے۔ چلو میرے ساتھ، واکنگ ڈسٹنس پر ہی میرا گھر ہے۔ یہ کہہ کر میرا بیگ پکڑ لیا اور دوسرے ہاتھ سے میرا ہاتھ تھام کر چلنے لگا۔ مجھے یہ زندگی کا خوبصورت لمحہ لگ رہا تھا۔ اس طرح کچھ دن ہم ملتے رہے۔ چھٹی کے دن میں اس کے اپارٹمنٹ آ جاتی، اس کے بہت سے کام کرتی، کھانا بناتی۔ وہ منع کرتا رہ جاتا، لیکن میں ایک نہ سنتی۔ ایک روز میں نے اسے بتایا کہ میں پاکستان جا رہی ہوں، کیونکہ امی ابو اور سب گھر والے میرے لیے اداس ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ پڑھائی کی حد تک تو ٹھیک تھا، اتنی دور جاب کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ سلمان بولا، تو ان کو بتا دو کہ اب تم اکیلی نہیں ہو۔ تو کیا بتاؤں کہ کس کے ساتھ ہوں؟ میں نے کہا، میرے ساتھ ہو اور کس کے ساتھ ہو، ان سے چھپانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بولا۔ اس پر میں ہنس دی۔ اس کی باتوں سے میں جان چکی تھی کہ اب اس کے سوچ کے دھارے میری طرف مڑ گئے ہیں۔ وہ واقعی ایک بھٹکی ہوئی روح کی طرح ہے اور اب مجھ میں قرار ڈھونڈ رہا ہے۔ یہ بات میرے لیے زندگی کی نوید تھی۔ بہرحال قصہ مختصر وہ مقام آ گیا کہ اس نے خود مجھ سے شادی کی خواہش ظاہر کی، اور میں نے فون کر کے تمام احوال اپنی والدہ کو بتایا، یہ بھی کہ سلمان کی شرط ہے کہ ہم شادی یہیں کریں اور میاں بیوی کی حیثیت سے اکٹھے آپ کے گھر اتریں۔ امی ابو ماموں ممانی سبھی نے کہا کہ جیسے وہ کہتا ہے مان لو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں، لیکن اس کو ساتھ لے کر آ جاؤ ایک بار۔ یوں ہم دونوں ازدواجی بندھن میں بندھ گئے۔ ہماری ایک شادی امریکہ میں ہوئی، اور جب پاکستان پہنچے تو ہمارے والدین نے ارمان نکالے۔ سلمان کا ولیمہ دھوم دھام سے ہوا اور ہم نے دل سے ایک دوسرے کو قبول کر لیا۔ مجھے میری منزل مل گئی اور سلمان کو سکون۔ میں نے اس کی قدر کی تو اس نے بھی میری محبت کی قدر کی، میرا بہت خیال رکھتا تھا۔ تبھی تو ہم کو خوشیاں مل گئیں۔ میں اپنے گھر آئی ہوئی تھی تو ماریہ کو نہ جانے کیسے پتہ چلا کہ وہ آ گئی ملنے۔ میں نے خیریت پوچھی کہ سارے خواب پورے ہو گئے، اب تو خوش ہو؟ تو وہ رونے لگی اور بتایا کہ جب تک میں نئی تھی تو احمر نے بھرپور پیار دیا، پھر کچھ عرصہ بعد غیر لڑکیوں کے پاس جانے لگا۔ ایک رات شراب پی کر آ گیا۔ میں نے سمجھایا تو مارا اور بولا، تم غریب کیا جانو اونچی سوسائٹی کے طور طریقے، تم حسین نہ ہوتی تو کیا میں تم سے شادی کرتا؟ آئندہ میرے سے سوال جواب کیے تو طلاق دے دوں گا۔ اور کچھ دن بعد میرے سامنے ایک طوائف کو لایا۔ مجھ سے برداشت نہیں ہوا۔ میں نے احتجاج کیا تو اس نے مار مار کر طلاق دے دی اور ہچکیوں سے رونے لگی۔ اب اسے سلمان کی یاد آ رہی تھی کہ میں نے اس کا دل دکھایا، جس کی سزا ملی ہے مجھے۔ کاش وہ ایک بار میرے سامنے آ جائے تو اپنا حال دکھاؤں۔ شاید اس کو میری شادی کا علم نہیں تھا۔ میں نے کہا، ماریہ، زندگی میں پیسہ ضرورت ہے پر سب کچھ نہیں۔ پیار سچا ہو اور رشتوں میں احترام ہو تو غریب انسان کی زندگی بھی جنت سے کم نہیں، اور بے بہا دولت ہونے کے باوجود رشتوں میں احترام اور سکون نہ ہو تو زندگی جہنم ہے۔ تم نے انتخاب میں غلطی کی سزا بھگتی ہے، اللہ تمہیں صبر عطا فرمائے۔ میں نے اپنی اور سلمان کی شادی کا نہیں بتایا کہ کہیں سلمان کی محبت جاگ گئی تو میری زندگی پھر سے بے سکون نہ ہو جائے، اور میں چھٹیاں ختم ہونے سے پہلے ہی سلمان کو لے کر امریکہ چلی آئی۔ یہ کہانی ان لوگوں کے لیے ایک سبق ہے جو دولت کی لالچ میں پیار کرنے والوں کے دلوں کے ٹوٹنے کی بھی پرواہ نہیں کرتے، اور پھر قدرت ایک دن ان کو بھی ٹوٹے دل والوں کی صف میں لا کھڑا کرتی ہے۔ مزید دلچسپ کہانیوں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔